اور وہاں وہ نملہ کا ذکر فرمایا اور اس کا سورت کا نام ہی سورہ نمل آ گیا. وہاں بھی چونکہ وہ شرک کا مسئلہ تھا، ان کے معبود کا آگے جا کر ذکر تھا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، تو اس لیے وہاں بھی ایک خاص مطابقت تھی جس کی وجہ سے نمل کا ذکر وہاں آیا. لیکن اس وقت میں وہ نہیں بیان کروں گا کہ وہ مطابقت مناسبت کیا ہے. وہاں پر مشرکوں نے یہ سن لیا. اب ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے دی، اس کے اندر بھی مکھی کا ذکر آ گیا. یہ سورہ نحل کے اندر ہے. یہ آیت میں نے خاص مقصد کے لیے پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کے وہ بنائے ہوئے اونچے اوپر جو چھتیں ہیں ان میں جائے اور پھر کیا کرے، وہ ان کو اپنا گھر بنا لے. اور گھر بنانے کے بعد پھر وہ کیا کرے، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اور ہر طرح کے میوے کھائے اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے. یعنی وہ میوے اور جو پھل ہیں وہ مختلف جگہ پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا چلنا آسان کر دیا. نہ بائیسیکل کی ضرورت، نہ بائک کی، نہ موٹر بائک کی، نہ جہاز کی، نہ ٹرین کی. آسان راستہ جہاں وہ چاہے چلتی پھرے اور وہ مختلف پھلوں پر جائے، اس کو چوسے اور پھر کیا کرے، یخرج من بطونها شراب مختلفا الوان فیہ شفاء للناس، اور ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یعنی وہ وہاں سے جمع کرے، پھر اس کے پیٹ میں وہ جائے، پھر اس میں رنگ برنگ کے وہ مشروب نکلتے ہیں جو شہد ہے اور وہ لوگوں کے لیے شفا ہے. یہاں مکھی کا نام آ گیا اور مکھی کے فوائد اور اس کے کام ان کا بیان آ گیا، شہد کا ذکر آ گیا، اور آخر کی لفظ کے لیے یہ میں نے ساری آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں نا، تدبر کرنے والے، ان کے لیے اس کے اندر ایک بڑی نشانی ہے. سبحان اللہ. تو سمجھایا مشرکوں کو جا رہا ہے، ان کو ایک مثال دی، لیکن مشرکوں کو جو سمجھایا تھا نا، جو غور و فکر کی دعوت تھی، انہوں نے غور و فکر کی دعوت کو اس کی طرف نظر نہ کی. یعنی جو تدبر تھا نا کہ اس کے اندر غور کرو، فکر کرو، وہ تو انہوں نے کیا ہی نہ. غور و فکر کرنے والی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں، اس کی شان کو دیکھیں کہ وہ ایک اتنا بڑا کام مکھی سے لے رہا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ شہد پیدا فرما رہا ہے اور شہد کے اندر شفا ہے. تو دیکھیں جو اتنی چھوٹی سی مکھی سے اتنا بڑا کام لے رہا ہے، اس کو اتنی بڑی عقل دے رہا ہے، کیا تمہارے خیال میں وہ کائنات کو تنہا پیدا نہیں فرما سکتا؟ وہ تنہا کائنات کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا؟ ان چیزوں کی طرف ذرا غور کرو. تو اشارہ تو اس طرف تھا، اللہ تعالیٰ اپنا علم اور قدرت بتانا چاہتا تھا کہ یہ تنہا میں سارا کچھ کر سکتا ہوں، اس میں غور و فکر کرو. لیکن انہوں نے اس کی بجائے کہ یہ غور و فکر کرتے، ان کے ذہن میں ایک اور بات آ گئی. کیونکہ مکھی کا نام آ گیا تو ان کا سارا دھیان جو تھا نا وہ جم کے رہ گیا مکھی کے اوپر. اللہ اکبر. تو انہوں نے یہ اعتراض کر ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کام ہے؟ جب وہ بادشاہ ہے تو بادشاہ کا کلام جو ہوتا ہے تو وہ تو بڑا کلام ہوتا ہے، اس کے اندر تو بڑے کمال کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ جچے تلے الفاظ ہوتے ہیں، ان کے اندر تو بڑا حسن ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ نکال لیا شبہ کہ بھلا اللہ تعالیٰ کو مکھی کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی، بھلا اللہ تعالیٰ کو مکڑی کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی، بھلا اللہ تعالیٰ کو نمل کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی. اور جتنے اور جانور بھی آئے ہیں ممکن ہے کہ انہوں نے سب کا ایک ایک کا نام لیا ہو. مثلا کہیں اونٹ کا نام آیا ہے ولبدنا، کہ اونٹ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے، کہیں بکریوں کے نام آئے ہیں، کہیں اور چیزوں کے. تو ان کا ذہن ہے عجیب قسم کا ہو گیا، ان کا عجیب انہوں نے شبہ پیدا کر ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے سوالوں کے جواب، اور یہود و نصارہ جو تھے ان کا تھا تعلق مشرکوں کے ساتھ، تو مشرک ان سے بھی سوال کرتے کہ اچھا آپ کا کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ جو میں پیچھے پڑھ آیا ہوں. تو وہ ان سے پوچھتے تھے، ان پر ان کو اعتماد ہوتا تھا. تو یہ ان کو کبھی تو سیٹسفائی یوں کرتے، یہ کہتے کہ تمہارا شرکیہ دین مسلمانوں کے دین سے اچھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، تم زیادہ ہدایت پر ہو ان کی نسبت. تو کبھی وہ سوال بتاتے کہ اچھا جا کر ان کو یہ سوال بتاؤ.
تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جہاں تک سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت ان اللہ لا یستحیی آئی ہے، اس سے پہلے مثلہم کمثل اللہ بھی آیا ہے، جس توقع نارا وہ مثالیں بھی آئی ہیں، اور پہلے بھی ان کا میل جول تھا. تو مشرکین کو یہ سوال سکھاتے تھے. اس لیے یہ آیت جو ہے یہ مدنی صورتوں کے اندر آئی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ سوال جو تھا نا یہ ادھر سے گیا تھا، ان کا پڑھایا ہوا تھا، اس لیے ان کے ذکر میں اس کا جواب آیا ہے. تو یہ مکی کا نام کیوں آیا؟ تو اس کا جواب مدنی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں جواب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ شبہ کیوں پیدا ہوا یہ تو میں آگے چل کر بتاتا ہوں. اور میں نے کیا بتانا، میں نے تو پڑھ کر سنانا ہے. جواب تو خود اللہ تعالیٰ نے اس کا دیا ہے. اس شبے کا ازالہ تو خود رب العالمین نے فرمایا ہے. تو اس کا معنی یہ نکلا کہ شبوں کے ازالے کرنا یہ اس کی سنت ہے. تو اب جو ناظرین ہیں ازالہ شبہات کے، اگر ان کے سامنے کوئی شبہ پیش کرے، اگر وہ اس کا ازالہ کر دیں کسی میری سنی ہوئی بات سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کر رہے ہیں. شبے پیدا کرنے والے بھی رہے ہیں، شبوں کے ازالے کرنے والے بھی رہے ہیں. تو انہوں نے شبہ پیدا کیا، کہنے لگے اس کا نام کیوں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 26. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ ترک نہیں فرماتا اس بات کو کہ وہ مثال دے مچھر کی، یا مچھر کے اوپر جو چیز ہوتی ہے نا پر، اس کی مثال دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے. اور یہ جتنی مخلوقات ہیں نا، خواہ وہ مکڑی ہو یا وہ مچھر ہو یا وہ کیڑی ہو یا وہ مکھی ہو، یہ ساری اللہ کی مخلوقیں ہیں. تو جب ساری مخلوق اس کی ہے، سمجھانا بھی اس نے اپنی مخلوق کو ہے، تو پھر وہ کیوں ترک فرمائے اپنی مخلوق میں سے؟ جس چیز کا وہ چاہے نام لے، وہ مالک ہے، اس کی مخلوق ہے، تو وہ کیوں چھوڑے کسی چیز کو؟ یہ تمہارے الزام ہے کہ یہ بڑی چیز ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ حقیر ہے، یہ ایسا ہے، یہ تمہارے الزام ہے. لیکن وہ تو رب ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو رحیم ہے. وہ جب اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے، ان کو سمجھانا چاہتا ہے، تو اپنی مخلوق میں سے وہ کسی چیز کو ترک نہیں فرماتا.